اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ خد مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا میانہ اور گندم رنگ تھا اور کشادہ پیشانی، اور دونوں بھویں حضرت کی پتلی باریک تھی، بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ تھا اور درمیان دونوں بھوؤں کے ایک رگ تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں آتے تو وہ پھول جاتی، اور ناک مبارک آپ کی دراز اور اونچی تھی، اوپر اس کے ایک نور چمکتا تھا، اور چہرے مبارک آپ کا برابر اور ملائم تھا، اور دہن کشادہ تھا، اور دانت آپ کے صاف اور روشن تھے، اور اوپر کے دونوں دانت کے بیچ میں تھوڑا سا شگاف تھا۔ ریش اور سر مبارک بیز بال سفید تھے، اور بال آپ کے پیچیدہ تھے، سیدھے نہ تھے، اور شکن بالوں کی میانہ تھی، اور چہرہ مبارک آپ کا مانند مائع چہرم دہم کے چمکتا تھا، اور درمیان دونوں مونڈوں کے پارے گوشت مانند بیضہ کبوتر کے تھا، اور اس میں نقش رنگ برنگ کے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہی مہر نبوت تھی، محمد الرسول اللہ اس پر لکھا ہوا تھا، اور بعد وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مہر نبوت اللہ نے اٹھا لی، اور سینہ بے کینہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کشادہ تھا، اور چھاتی سے ناف تک ایک خطا باریک بال سا تھا، اور بازو اور مونڈے اور چھاتی پر بال تھے، اور ہڈی مونڈے کی اور گھٹنے کی اور زانوں کی موٹی تھی، اور ہر دو بندوبست دراز، اور ہر دو کف دست و پا پر گوشت اور نرم تھے، اور جسم مبارک نورانی پاکیزہ اور لطیف اور معتدل تھا، اور جب خاموش بیٹھے رہتے ایک ہیبت اور شکوہ بشر پر ظاہر ہوتا، اور جس وقت بات کرتے نزاکت اور لطافت معلوم ہوتی، اور جو شخص دور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا وہ جمال اور تازگی پاتا، اور جو نزدیک آ کے مشاہدہ کرتا ملاحت اور شیرینی حاصل ہوتی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھوک و پیاس میں شکوہ پر دراز نہ ہوئے، بلکہ جب کبھی بھوک و پیاس سے بہت ہوتے آب زمزم کے پانی سے قناعت کرتے، اور جو چیز آپ کے پیچھے پردے میں ہوتی وہ چیز مثل سامنے کے نظر آتی، اور سب تاریک میں مانند روز روشن کے دیکھتے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے آب شور شیریں ہو جاتا، اگر کوئی طفل اس لعاب کو چاٹ جاتا تو تمام دن اس کو دودھ پینے کی حاجت نہ ہوتی، اور بغل مبارک میں آپ کے بال نہ تھے، اور سایہ جسم مبارک کا زمین پر نہ پڑتا، اور آواز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں کی آواز سے دور جاتی تھی، اور دور سے بات سنتے تھے، اور جب سوتے آنکھ ظاہر میں آپ کی غنودہ اور چشم باطن کشودہ انتظار وحی کی رہتی، اور جسم مبارک سے بوئے مشک اور عنبر کی ظاہر ہوتی، یہاں تک کہ اگر کوچہ و بازار میں تشریف لے جاتے تو لوگ معلوم کرتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے، اور جہاں ضرور جاتے نشان غائطہ و بول کا کوئی نہیں دیکھتا، کیونکہ زمین اس کو فرض کر لیتی، اور بوئے اطرود اس سے نکلتی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تولد ہوئے نجاست سے بدن آپ کا پاک تھا، اور مختون پیدا ہوئے تھے، اور گہوارے میں بات کرتے تھے، اگر چاند کی طرف اشارہ کرتے تو چاند بھی متوجہ ہو کر حضرت سے بات کرتا، اور ابر ہمیشہ سر مبارک پر مانند چھتری کے سایہ دار ہوتا، اور اگر کسی درخت کے نیچے ہو جاتے تو درخت کچھ ہو کے سر مبارک پر سایہ ڈالتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر جوئیں نہیں پڑتی، اور مکھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر جوئیں نہیں پڑتی، اور مکھی نہیں بیٹھتی، اور جب گدھے یا گھوڑے یا پھر شتر پر سوار ہوتے تو وہ غائطہ و بول نہیں کرتا، اور حق تعالی نے عالم ارواح میں قبل مخلوق کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے فرمایا، آیا نہیں ہوں میں پروردگار تمہارا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت نے کہا بلا، یعنی تو پروردگار میرا ہے، اور شب معراج میں براق پر سوار ہو کر آسمان پر جانا، قاب قوسین کے نزدیک اور دیدار الہی سے مشرف ہونا، یہ مخصوص ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، کسی نبی کو یہ قرب و منزلت نہ تھی، اور غصہ اور خوشنودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق احکام قرآن کے تھی، اور چہرے مبارک آپ کا ہمیشہ بشاش و خرم رہتا، اور جس امر میں رضا الہی نہ ہوتی اس میں غفلت کرتے، اور شجاعت اور سخاوت میں سب سے بہتر تھے، ایسا کہ کوئی سائل آپ کے دروازے سے محروم نہ جاتا، اور اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو عذر خواہی کر کے اس کا دل خوش کرتے، اور بہت جلدی نہ فرماتے بلکہ تأمل سے بیان فرماتے، اور کوئی غریب یا جاہل سائل دینی پوچھنے میں سخن و درشت یا سخت بات سے پوچھتا یا الحاظ
وہ جاری کرتا تو سن کے دل میں صبر فرماتے، اس کو ناخوش نہ کرتے۔ حضرت کو خلق عظیم تھا، جو کوئی صحبت گرامی میں بیٹھتا تو ہرگز وہ وہاں سے برخاست خاطر نہ ہوتا، اور راز گوئی اور ایفائے وعدہ اور بردباری آپ میں تھی، اور شفقت خلائق پر کرتے تھے۔ سوا جہاد کے کبھی کسی کو اپنے دست مبارک سے آپ نے آزر نہیں دیا، اور دعوت غنی خواہ آزاد خواہ غلام سب کی قبول کرتے، اور ہدیہ لوگوں کا قبول فرماتے، اور بعوض اس چیز کے مثل اس چیز کے یا اس سے بہتر اسے بھیج دیتے، اور اپنے اصحاب سے بہت دوستی رکھتے، دلداری فرماتے، اور ہمیشہ خیر و عافیت پوچھتے، اور اگر کوئی سفر کو جاتا یا بیمار ہوتا اس کی عیادت کرتے اور دعائیں خیر فرماتے، اور کوئی مسلمان مر جاتا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، اور نماز جنازہ کے دعائیں خیر اس کے حق میں کرتے، اور لوگوں کی تعزیت و تہنیت فرماتے، اور ہر حال میں خبرگیر ہمسایہ کے ہوتے، اور جب مسلمان مومن سے ملاقات ہوتی تو پہلے آپ سلام علیک کرتے، اور عذر لوگوں کا سنتے، اور مہمان کو دوست رکھتے اور کھلاتے، اور جس وقت سوار ہوتے تو پیادہ کو ہمراہ نہ لے جاتے، اور اگر سواری ہوتی تو لے جاتی، اور اگر نہ ہوتی تو اپنی طرف سے دیتے، برے تقدیر اگر سواری نہ ملتی تو لوگوں کے آگے سے روانہ کر دیتے، اور جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا حضرت بھی اس کی خدمت کرتے، عیب نہ جانتے، خواہ لونڈی ہو یا غلام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کھاتے پیتے لوگوں کو بھی کھلاتے اور پلاتے، اور اصحاب کبار کے ساتھ اکثر کاموں میں شریک ہو جاتے، اور جس مجلس اور جماعت میں تشریف لے جاتے جائے خالی میں بیٹھتے، تمنائے صدر اور مسند کی نہیں کرتے، اور اٹھتے بیٹھتے ذکر خدا کرتے، اور جو لوگ بدی کرتے ان کے ساتھ نیکی، اور غریب مسکینوں پر مہربانی فرماتے، ان کو بچشم حقارت نہیں دیکھتے، اور دست مبارک سے اپنے کفش اور پارچہ سیتے، اور اکثر اوقات کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے، اور نماز بسیار اور خطبہ اندیک پڑھتے، اور سینہ مبارک سے حالت نماز میں آواز مثل جوش و دیکھ کے آتی، اور قیام نماز میں بہت دیر کرتے، ایسا کہ پاؤں مبارک پھول جاتے، اور نماز عشاء کی اول شب کو پڑھ کر سوتے، اور نصف شب کو یا زیادہ اٹھ کے نماز تہجد سے سلام سے یا کم زیادہ سے ادا کرتے، اور صبح کے وقت 2 رکعت نماز قرات قصر سے ادا کر کے باقی نماز فرض 7 جماعت کی ادا کرتے، اور ہر مہینے میں روزے دوشنبہ اور پنجشنبہ اور جمعہ کو، اور عاشورے میں اور شعبان میں روزے رکھتے تھے، اور حیا اور شرم زیادہ دوشیزگان سے تھی، اور کبھی خوش طبعی بھی فرماتے تھے مگر سوائے سخن راست کے نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو کسی جانور پر سوار کرا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا تجھ کو بچہ ناقے پر سوار کراؤں گا۔ اس نے کہا یا حضرت بچہ ناقہ کیوں کر ہم کو سواری دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ شتر کو بھی بچہ ناقہ کہتے ہیں۔ اور ایک دن ایک عورت نے آ کے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر میرا بیمار ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا شوہر تیرا وہ ہے کہ اس کی آنکھ میں سفیدی ہے، اور سفیدی سے حضرت کنارہ چشم مراد تھی۔ اس عورت نے جانا کہ جو سفیدی روشنی چشم کو دور کرتی ہے وہی ہوگی۔ تب گھر میں اپنے شوہر سے جا کے یہ بات حضرت کی بیان کی۔ اس نے یہ سن کے کہا کہ سفیدی سارے جہاں کی آنکھ میں ہے۔ اور ایک دن ایک بڑھیا نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کی اے حضرت میرے حق میں دعا خیر فرمائیے کہ اللہ مجھ کو بہشت نصیب کرے۔ آپ نے فرمایا کہ بڑھیا عورتیں بہشت میں نہیں جائیں گی۔ بس بڑھیا حضرت کی یہ بات سن کے آپ دیدہ ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے چلی آئی۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضران مجلس کو کہا کہ اس بڑھیا سے کہو کہ کوئی شخص حالت پیری میں بہشت میں نہیں جائے گا بلکہ نوجوان ہو کے بہشت میں داخل ہوں گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات پہرن سبز پہنتے، اور جمعہ کے دن چادر سرخ، اور نماز میں ہر روز دستار 7 ہاتھ کی باندھتے، اور عیدین میں 14 ہاتھ کی دستار سر مبارک پر رکھتے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 رکعت نماز با دستار ادا کرنا فضیلت رکھتی ہے، 70 رکعت نماز شعبے دستار پڑھی جاتی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اور چادر سے نماز پڑھتے تھے، اور کبھی ایک کپڑے سے بھی نماز ادا کی ہے، اور ہر شب داہنے آنکھوں میں 3 بار اور بائیں آنکھوں میں 2 بار دیتے، اور کبھی حالت روزے میں بھی سرما آنکھ میں دیتے تھے، اور تیل بھی سر میں اور داڑھی میں کبھی مالش کرتے تھے۔ اطریات سے بہت خوش ہوتے اور بدبو سے ناخوش ہوتے، اور اکثر اوقات نائلین و موزے پہنتے، اور پہلے جو کام کرتے داہنی طرف سے شروع کرتے، حتیٰ کہ وضو اور مسواک
اور دخول مسجد اور نالین پہننا، بسم اللہ پڑھ کے داہنی طرف سے شروع کرتے اور انگوٹھی چاندی کے کبھی دائیں ہاتھ کبھی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنتے۔ نگینے پر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 لفظ لکھے ہوئے تھے، اور جہاد میں اکثر اوقات زرہ پہنتے اور شمشیر حمائل کرتے، اور بچھونا آپ کا کھجور کے پتے کا اور چمڑے کا تھا، اور کھانے میں کچھ تکلیف اور تکلف نہ فرماتے، اور شدت گرسنگی میں پتھر شکم پر باندھتے، اور کلید خزائن زمین حق تعالیٰ نے آپ کو دی تھی، آپ نے قبول نہ فرمائی، آخرت کو اختیار کیا، اور اگر اتفاقاً دینار یا درہم بسبب نہ آنے کسی سائل کے گھر میں رہتا تو اس شب کو گھر میں تشریف فرما نہ ہوتے، اور روٹی مرغ کے گوشت کے ساتھ یا سرکے کے ساتھ اکثر تناول فرماتے، اور دوست رکھتے، اور بکری کا گوشت خریبس کے ساتھ اور مسکہ کھجور کے ساتھ کھاتے، اور صرف خرما ہی تناول فرماتے، اور شہید اور شیرنی سے آپ کو بہت ذوق تھا۔ روایت میں ہے کہ پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، وہ ہجرت کے 5ویں برس آگے انتقال ہوئی اور جنت المعلیٰ میں مدفون ہوئی۔ بعد اس کی حضرت نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا، اور جب وہ ضعیفہ ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو طلاق دیں۔ انہوں نے اس بات کو سن کے نوبت اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بخشی، اور حضرت سے بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دل میں کسی چیز کی آرزو نہ رہی مگر ایک بات کی کہ حشر کے دن آپ کی ازواج مطہرات کے شامل ہوں۔ انہوں نے 54ویں ہجری میں انتقال فرمایا، اور تیسری عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 برس کے سن میں قبل ہجرت کے 3 برس شہر شوال میں نکاح کیا تھا، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کی اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 18 برس کی تھی، اور رمضان شریف کی 17ویں تاریخ سن 58 ہجری مدینہ منورہ میں انہوں نے انتقال کیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ اور چوتھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ طلاق رجعی دی تھی، لیکن بحکم الہی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت سے یہ بہت روزہ رکھتی تھی اور نماز پڑھتی تھی، اس لیے ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رجوع کیا۔ ماہ شعبان سن 45 ہجری میں وفات کی، اور 5ویں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، وہ بھی 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سن 4 ہجری میں وفات پا گئی۔ چھٹی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت سہیل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، بنت عاتقہ بنت عبد المطلب، اور وفات پائی انہوں نے سن 59 ہجری میں۔ اور 7ویں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حبش سے حضرت نے نکاح کیا تھا، وہ بھی پھپھیری بہن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور وہ امیمہ کی بیٹی اور امیمہ عبد المطلب کی بیٹی، پہلے ان سے زید بن حارث سے نکاح کیا تھا، بعد طلاق اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور سن 20ویں ہجری میں وہ وفات پائی۔ 8ویں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو سفیان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا 400 دینار کے عوض مہر میں، اور نجاشی بادشاہ حبش نے اپنی طرف سے مہر مرقومہ کو بطور ہدیہ کے ادا کیا، اور وہ فوت ہوئی 44 ہجری میں۔ اور 9ویں جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، وہ 56 ہجری میں فوت ہوئی۔ 10ویں حضرت سیغہ بن اخطب یا ہارون کی اولاد میں سے تھی، جنگ خیبر میں گرفتار ہو کر آئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعوض آزاد کے مہر مثل مقرر کر کے اپنے نکاح میں لائے تھے، اور وہ سن 52 ہجری میں فوت ہوئی۔ اور 11ویں حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامریہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریہ صرف میں نکاح کیا تھا، اور قریہ صرف ایک گاؤں کا نام ہے نواحی مکہ، ان کی 51 ہجری میں وفات ہوئی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 جاریاں تھیں، پہلے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت شمون جو حاکم اسکندریہ کا تھا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، ان کے بطن سے ابراہیم بن رسول اللہ پیدا ہوئے تھے، اور وہ ماریہ قبطیہ سن 16 ہجری میں فوت ہوئی۔ اور ریحانہ بنت زید کے داخل جاریہ بن نصیر یا فرشتہ کی تھی، وہ 10ویں سال ہجری میں فوت ہوئی۔ اور تیسری ایمن، اور چوتھی سلمہ، اور 5ویں برسوی، یہ جامع تواریخ سے لکھا۔ اور سب ازواج مطہرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہر بی کا 500 درہم تھا، مگر حبیبہ اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مہر 400 درہم تھا۔ اور سب ازواج مطہرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طیبہ
طیبہ تھی، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 شذائے باکرہ تھیں، اور سب ازواج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باقید حیات تھی، مگر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو انتقال فرمائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثروں کو نکاح میں لا کے قبل و خول کے طلاق دیے تھے، اور کسی کو بعد دخول کیا، اور کسی کو صرف نامہ و پیغام کے بعد قبول نہیں فرمایا۔ چونکہ اس کتاب کے مترجم نے نام اس کا کتب التواریخ میں نہ پایا، اس لیے مندرجہ نہ کیا۔ روایت جمہوریہ مورخین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے تھے، قاسم اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لقب ان کے طیب اور طاہر ہیں، اور 4 بیٹیاں تھیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ 6 اولاد ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بطن سے ہیں، اور روضۃ الاحباب میں لکھا ہے کہ رسول خدا کے اور بھی بیٹے تھے کہ نام ان کا ابراہیم تھا، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے۔ بعد تولید 16 مہینے کے فوت ہوئے، اور بعض کہتے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد فوت ہوئے، اور قاسم اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل زمانہ اسلام کے فوت ہوئے۔ غرض جمیع اولاد امجاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو وفات پائی، مگر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد فوت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیاہ ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا، وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھانجے تھے، اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عتبہ بن ابی لہب سے نکاح کیا تھا۔ اس نے غصے کے وقت کے فہمی کے باعث رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو طلاق دے دیا، اور بعد اس کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے نکاح کیا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیاہ بھی عتبہ بن ابی لہب سے ہوا تھا۔ بعد فوت کے اس کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بعد وفات حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نکاح کیا۔ اس واسطے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذی النورین ہے۔ یہ دونوں صاحبزادہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو فوت ہوئی، اور کہتے ہیں کہ 15 برس 5 مہینے یا 6.5 مہینے کی عمر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ وہ 21 برس 5 مہینے کے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی نکاح کر دیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے۔